فیصل محمد کی واجب الاحترام سبسکرائبر اور ویورز کی خدمت میں سلام عرض ہے۔ ویورز، پاکستان میں اس وقت بظاہری طور پر انتخابات کے حوالے سے جوڑ توڑ اور میل ملاپ کا جو ہے سلسلہ شروع ہو چکا ہے، اور کوشش کی جا رہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ اقتدار کے اندر کس طریقے سے اپنا حصہ حاصل کیا جا سکتا ہے، اس کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں۔ گو کہ جو ہمیں نظر آ رہا ہے وہ نظر یہ آ رہا ہے کہ انتخابات تو شاید 50-50 جیسے میں ہمیشہ کہتا ہوں ہو، لیکن اگر ہوئے بھی تو انتخابات میں اس بار پھر الیکٹڈ کی جگہ یعنی منتخب حکومت یا منتخب کسی بھی جماعت کو لانے کے بجائے مجھے لگ رہا ہے کہ ایک بار پھر دوبارہ سلیکشن یا سلیکٹڈ کا گیم ہوگا۔ یہ چیزیں بڑی واضح نظر آ رہی ہیں۔ دوسری جانب جو پاکستان کے اندر غیر ملکی مداخلت، جس کے بارے میں بار بار کہتا تھا کہ پاکستان میں جو کچھ ہوتا ہے وہ امریکی جو ہے ان کی آشیرواد سے ہوتا ہے، پاکستان کے سیاسی معاملات کے اندر، معاشی معاملات کے اندر، ہر معاملے کے اندر جو ہے امریکہ کی جو ہے مداخلت ہے، اور یہاں پہ سب کچھ انہی کی آشیرواد سے ہی ہوتا ہے۔ تو اس کی اب مثال جو ہے آپ کو آج واضح طور پر مل گئی ہوگی۔ کل برطانوی سفیر سے ملاقات کے بعد جو ہے آج وہ امریکن سفیر سے نواز شریف کی ملاقات ہوئی ہے، اور انہوں نے گیلانی صاحب سے بھی ملاقات کی، جہانگیر ترین سے بھی بات کی، اور تمام لیڈروں نے ان کو اپنی اپنی جماعت کا منشور بتایا اور ان کے ساتھ ان کا اعتماد میں لیا ہے، اور پاکستان کو جو درپیش صورتحال ہے اس حوالے سے ان کو اعتماد میں لینے کی کوشش کی ہے۔ تو یہ تو اس قسم کی باتیں تو آپ کو ہوتا ہے یہ کسی سفیر کے ساتھ تو نہیں ہوتی، یہ تو اگر آپ نے جو تاریخ کے جو اسٹوڈنٹ ہیں وہ اگر دیکھیں تو اس قسم کی باتیں جو ہیں، جبکہ برصغیر پاک و ہند کے اندر جب انگریز کی حکومت ہوتی تھی تو وہاں پہ جن لوگوں کو رکھا جاتا تھا انگریز کی حکومت کو دیکھنے کے لیے، تو وہ وائسرائے کو اپنی اپنی خدمات اور اپنے اپنے معاملات کی جو اس طریقے سے کہ ان کی کس طریقے سے خدمت کی جائے گی، کس طریقے سے ان کے آرڈرز کو امپلیمنٹ کیا جائے گا اس سب کانٹیننٹ کے اندر، تو اس حوالے سے جو ایک سلسلہ ہوتا تھا وہی سلسلہ میں پاکستان میں دیکھ رہا ہوں۔ اچھا، اس میں تو خیر میں تو کہنا بیکار ہے کہ الیکشن کمیشن وغیرہ دیکھیں، کیونکہ الیکشن کمیشن وغیرہ کچھ نہیں دیکھنا۔ جو کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے یہ ہم روز اول سے کہہ رہے ہیں کہ سب کچھ ماورائے آئین ہو رہا ہے، آئین کے حساب سے کوئی کام نہیں ہو رہا، اور دنیا کے اندر بھی ایسا کہیں نہیں ہوتا کہ کوئی سفیر جو ہے کسی ملک کے اندر اس قدر مداخلت کرے کہ وہاں کی سیاسی جماعتوں کو ڈکٹیٹ کرتا پھرے، ان سے بریفنگ لے اور ان کے منشور کے حوالے سے۔ اور اس میں جو سب سے بڑی افسوس کی بات یہ ہے کہ امریکن سفیر ایک ایسے بندے سے مل رہا ہے جو کہ مفرور تھا، جو کہ پاکستان کی عدالتوں سے مفرور تھا، جس کی کہ ابھی تک سزائیں بھی ختم نہیں ہوئی ہیں، جن پہ کہ ابھی تک مقدمات ہیں۔ ان سے جو ہے امریکی سفیر مل رہے ہیں اور ان کو مل کر ان کے ساتھ بات چیت کی جا رہی ہے، اور میں نے جیسے آپ کو پہلے بھی کہا تھا اور بار بار ہم بتاتے رہے ہیں کہ یہ جو سارا سب کچھ جو پاکستان میں اس وقت چل رہا ہے وہ اس لیے چل رہا ہے کہ جو پی ڈی ایم جو کچھ کر کے گئی ہے پاکستان کے اندر، جو پاکستان کی سلامتی کا سودا پی ڈی ایم نے گزشتہ 16 مہینے کے اندر بیٹھ کے جو خفیہ معاہدے کیے ہیں، جو آئی ایم ایف کے ساتھ ہیں، جو مغربی طاقتوں کے ساتھ ہیں، جس میں بہت سارے ابھی آئندہ آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے جو بڑے بڑے بحران سر اٹھائیں گے، یہ سارا کا سارا اسی کی جانب پیش رفت ہے۔ اب دیکھیں کہ امریکن سفیر صاحب یہاں پر آئے ہیں اور انہوں نے مطلب اب گو ہیڈ کر دیا ہے، اور گو ہیڈ سے مراد یہ ہے، میں آپ کو یہ بھی خبر دے دوں کہ آئندہ جو ہے وزیر اعظم جو ہے وہ نواز شریف کے لیے بات فائنل ہو گئی ہے۔ زرداری صاحب کو اس پہ اعتراض ہے۔ زرداری صاحب کے لیے سے میں نے پہلے کہا تھا کہ مجھے یاد ہوگا کہ آپ کو اسی چینل نے آج سے تقریباً 10 دن پہلے آپ کو خبر دی تھی کہ یہ بات ہو رہی ہے کہ اگر نواز شریف صاحب اگر صدر بن جاتے ہیں تو نواز شریف صاحب کو اگر وزارت عظمیٰ اگر دیتی ہیں تو پھر پیپلز پارٹی کو صدارت دی جائے گی۔ تو دوبارہ یہ بات جو ہے پاکستان کے سرکاری حلقوں کے اندر یہ گردش کر رہی ہے کہ زرداری صاحب کو کہیں نہ کہیں صدارت دے دی جائے اور فی الحال پیپلز پارٹی کا منہ بند کر دیا جائے۔ لیکن دوسری جانب جو ہے بلاول بھٹو جو ہیں وہ اس چیز کو شاید غالباً ایکسیپٹ کرنے کے لیے مجھے تیار نظر نہیں آتے، کیونکہ آج بھی بلاول بھٹو نے ایک جلسے کے اندر کہا ہے اپنے جو ان کی جو پولیٹیکل وہ چل رہی ہے اس میں انہوں نے کہا کہ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ بھی نہیں مل رہی، اور ہمیں مطلب کہیں سے بھی کوئی سہولت نہیں مل رہی جس طرح کہ ان کو سپورٹ کیا جا رہا ہے، اور انہوں نے کہا کہ اگر ہمیں کوئی سپورٹ نہیں کرتا تو ہمیں بھی کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ہم کسی کو زبردستی وزیر اعظم بننے نہیں دیں گے۔ یعنی انہیں براہ راست انہوں نے جو ہے ایک دفعہ تھریٹ جو ہے اسٹیبلشمنٹ کو کیا ہے، کیونکہ یہ بات تو ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ پاکستان میں جو کچھ ہوتا ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کرتے ہیں۔ دیکھیے ایک بات میں آپ کو پہلے بتا دوں، اس بات پہ حوالے سے کئی دفعہ میں کہتا بھی رہا ہوں، چھوٹی سی وضاحت کر دوں۔ دیکھیے اسٹیبلشمنٹ کا دنیا کے ہر ملک کے اندر ایک کردار ہوتا ہے، لیکن اسٹیبلشمنٹ کا کردار جو ہے میں جو سمجھتا ہوں بحیثیت ایک سابقہ سیاستدان، بحیثیت ایک
تجزیہ نگار اور سفارتی جو میرا تجربہ ہے اس حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ کا کردار جو ہے نا ایک محتاط کردار ہونا چاہیے، اور اسٹیبلشمنٹ کا کردار کا ایک دائرہ کار ہونا چاہیے، ایک پیرومیٹر ہونا چاہیے جس کے اندر جو ہے اسٹیبلشمنٹ کام کرے. اور اس کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ کا کردار جو ہے جغرافیائی اور نظریاتی جو سرحدیں ہوتی ہیں اس حوالے سے یہ ہونا چاہیے کہ وہ یہ دیکھیں کہ جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں ان کا جو منشور ہے، ان کا منشور کوئی ملک کے مفاد کے خلاف تو نہیں ہے، جو ملک کی نظریاتی جغرافیائی سرحدات ہیں ان کے خلاف تو نہیں ہے، یا کوئی سیاسی جماعت کوئی ایسا کام تو نہیں کر رہی جس سے کہ ملک کی سلامتی کو نقصان پہنچ سکتا ہو. ان چیزوں کو وہ کنٹرول کرے اور سارے معاملات کو میں سمجھتا ہوں یہاں تک ان کی مداخلت ہونی چاہیے. لیکن اسٹیبلشمنٹ کا یہ کردار کہ اگلی حکومت کون بنے گا، اگلا وزیر اعظم کون ہوگا، اگلی حکومت کتنے دن چلے گی، اپوزیشن لیڈر کون ہوگا، کس کو کتنی سیٹیں دلانی ہیں، کس کو کتنے اقتدار کے اندر حصہ دینا ہے، کس کی حکومت کب تک رکھنی ہے، یہ سارے معاملات، کون کہاں سفیر ہوگا، کس کا بیان اخبار میں چلنا چاہیے، کس کے اوپر پابندی ہونی چاہیے، میڈیا کتنا کنٹرول ہونا چاہیے، یہ جو صورتحال ہے جو پاکستان میں جو اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے یہ بنیادی طور پر غلط ہے. میں مطلب کوئی الزام نہیں دے رہا لیکن یہ حقیقت کی بات ہے، لوگ دیکھ رہے ہیں. تو یہ جو اسٹیبلشمنٹ کے اندر بھی جو لوگ ہیں ان کو دیکھنا چاہیے کہ جس طریقے سے اگر وہ جس طریقے سے ان کی انوالومنٹ ہے پاکستان کی سیاست کے اندر، اس سے ابھی تک جو ہے نا یہ انوالومنٹ آپ نے گزشتہ 70 سال سے رکھی تھی اور اس کا نقصان آپ دیکھ رہے ہیں، اور اسٹل جو ہے ابھی تک وہ سلسلہ میں دیکھ رہا ہوں کہ جاری و ساری ہے. تو یہ بیچ میں ایک چھوٹی سی وضاحت آ گئی تھی. کئی لوگوں نے مجھ سے کہا تھا کہ آپ بتائیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں آپ حمایت بھی کرتے ہیں. تو اسٹیبلشمنٹ کی حمایت میں اس حد تک کرتا ہوں، اس سے زیادہ جو ہے نا میں اسٹیبلشمنٹ کی آگے جانے کی، سیاست کے اندر مداخلت کی، میں اس حوالے سے میں اس کی حمایت نہیں کرتا. اچھا، دوسری طرف ایک یہ ہے کہ عمران خان کے حوالے سے میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا کہ عمران خان کو سزائے موت دینے یا عمر قید کے اوپر جو ہے بالکل بات چیت جو ہے فائنل ہو چکی ہے. کل گزشتہ دنوں بھی کچھ بات چیت ہوئی ہے اور آج جو کچھ ملاقاتیں ہوئی ہیں، میں بار بار نہیں کہوں گا میں کیونکہ اب کچھ تھوڑے سے معاملات گڑبڑ ہو جاتے ہیں. ابھی میں نے جن ملاقاتوں کا ذکر کیا ہے کہ ملاقاتیں ہوئی ہیں پاکستان کی سیاسی قیادتوں سے، ان ملاقاتوں کے اندر بھی چند جگہ یہ بات گردش میں آئی ہے کہ عمران خان صاحب کو جو ہے ہر صورت کے اندر جو ہے اگلے الیکشن سے دور رکھنا ہے، کیونکہ نواز شریف صاحب پریشان ہیں. نواز شریف نے امریکن ایمبیسڈر کو بھی کہا ہے اور جو کرتا دھرتا جو ہے مختلف حلقے ہیں ان کو بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر الیکشن اگر آپ نے کروایا، اور جو ہمیں نظر آ رہا ہے جو پولز آ رہے ہیں، خود ان کے اپنے پولز یہ کہہ رہے ہیں، ایون جو انٹرنیشنل پول ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ان کو ووٹ نہیں پڑیں گے. وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ان کو ووٹ نہیں پڑے تو پھر ہم کیا کریں گے. تو اس صورت کے اندر یہ کہا ان کو یہ جا رہا ہے کہ سارے لوگ مل کر جوائنٹ ہو جائیں، جوائنٹ ایفرٹ کریں. مثال کے طور پر جیسے وزیر اعظم نواز شریف ہو جاتے ہیں تو زرداری صاحب صدارت کے لیے ایکسیپٹ ہو لیں، مولانا فضل الرحمان کو کہیں سرحد میں دے دیا جائے. اس قسم کے وہ چاہتے ہیں کہ سارے لوگوں کو ملا کر کہیں نہ کہیں کچھ اتنا تو کر لیں کم از کم کو 20-25% جو ہے نا ووٹ ان کو پڑ جائے. اس کے اوپر جو ہے گزشتہ دنوں سے یہ بات چیت ہو رہی ہے پس پردہ کہ کوشش یہ کی جائے کہ کم از کم 20 سے 25 ووٹ بھی اگر پڑ جاتے ہیں کسی طریقے سے ان سیاستدانوں کو تو پھر یہ ہے کہ معاملے کو آگے چلائے گا. لیکن مجھے لگتا ہے کہ شاید یہ 20 سے 25 ووٹ بھی نہ پڑے. لیکن اب اس دوران یہ کیا جادوگری دکھاتے ہیں، کیا معاملہ ہوتا ہے، یہ ہمیں دیکھنا پڑے گا. لیکن جیسے عمران خان کی سزا کے حوالے سے میں نے کہا کہ ان کی سزا کے لیے معاملات بڑی تیزی سے چلائے جا رہے ہیں. جسٹس فاروق کی جو ہے عدالت میں آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ کس طریقے سے عمران خان کے معاملے کو بڑی تیزی سے چلایا جا رہا ہے. آج بھی ان کو ایک جہاں ان کی تھی پروسیڈنگ، ان کو کہا گیا کہ جناب یہ 4 ہفتوں کے اندر سارے کیس کو ختم کیا جائے. تو سارا جو معاملہ ہے نا وہ صرف اور صرف اس لیے ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے عمران خان کے چیپٹر کو کلوز کیا جائے اور سارے سیاستدان مل کر جو ہے آپس میں بات چیت کریں اور کسی نہ کسی طریقے سے عوام کو کچھ نہ کچھ، اگر ہر ایک پلان یہ بنایا کہ ہر سیاستدان کے پاس اگر 50% ووٹ نہیں تو کسی کے پاس 10% تو ووٹ ہوں گے نا. تو اگر 10% بھی اگر کسی سیاستدان کے پاس ووٹ ہے تو 10 یعنی اگر 10% ووٹ ہے تو کم از کم 5 سیاستدانوں کو جمع کر کے وہ 10% کر کے ٹکڑیوں کے اندر کم از کم 45 سے 50% ووٹ جو ہے دلا دی جائے. یہی وجہ ہے کہ پھر نواز شریف کی اور مسلم لیگ قاف کے درمیان بھی جن کے درمیان اینٹ اور بٹے کا ویر تھا، ان کے درمیان بھی اب میں نے سب سے کہا نا کہ اقتدار کے کیک کے لیے ان کو بھی کہا گیا ہے کہ آپ وہ بیٹھیں اور بیٹھ کے آپس میں ملاقات کریں اور اس اقتدار کے کس طریقے سے آگے لے کے چلنا ہے اس کا فارمولہ حل کریں. تو امید ہے کہ شاید ہو سکتا ہے ان کی بھی بہت جلد جو ہے ملاقات ہو جائے. اچھا، انوار الحق کاکڑ صاحب فرمایا کہ وہ اسلحہ انہوں نے یوکرائن کو نہیں دیا. پتہ نہیں، وہ تو یہ کہہ رہے ہیں لیکن اللہ جانے پتہ نہیں وہ دیا ہے کہ نہیں دیا، یہ تو اب ہمیں نہیں پتہ، یہ تو ہماری اسٹیبلشمنٹ بتا سکتی ہے. بہرحال یہ ہے کہ آج عمران خان کے ساتھ جیل کے اندر تقریباً 7 گھنٹے جو ہے تحقیق ہوئی ہے، تفتیش ہوئی ہے ان کے ساتھ. لیکن میں نے جب ان سے پتہ کیا تو وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ ان سے مطمئن نہیں. ظاہر ہے انہیں مطمئن تو ہونا نہیں، وہ چاہے عمران خان کچھ بھی کر دیں انہیں مطمئن نہیں، کیونکہ ایک چیز طے ہو چکی ہے، ان کو سزا دینا ہے، سزا دینا ہے.
اور دوسری جانب جو ہے ان کو فری ہینڈ مل رہا ہے. ایشین ریفرنس آج آپ نے دیکھا ہوگا وہ بھی ختم ہو چکا ہے, اور سارا معاملہ جو ہے ان کے لیے جتنے بھی معاملات تھے نا وہ سب صحیح ہوتے جا رہے ہیں. امریکہ بہادر نے جتنے ٹوٹے پھوٹے گھسے پٹے سکے تھے کھوٹے, ان سب کو نکال کے صاف کر کے اور اٹھا کے جناب اسٹیبلشمنٹ کے حوالے کر دیا ہے کہ جناب انہی کھوٹے سکوں سے آپ نے کام چلانا ہے اور انہی سے ہم نے آگے اپنے اہداف کی تکمیل کرانی ہے. اس صورتحال کے بعد تھوڑا سا بتا دوں کہ فلسطینیوں کے حوالے سے میں نے کہا تھا کہ ان کو شمال سے نکال کر جنوب کی طرف بھیجا اور پھر وہاں بھی انہوں نے بمباری شروع کر دی. افسوسناک اطلاعات وہاں سے آ رہی ہیں, جارحانہ کارروائیاں جو ہیں اسرائیل کی جا رہی ہیں. آج UN کا یونائٹڈ نیشن کے تحت جو چلنے والا کیمپ تھا اس کے اوپر انہوں نے بمباری کی, جس سے تقریباً مجھے بتایا گیا کہ 250 سے زیادہ لوگ جو وہاں شہادتیں ہوئے. اور اتنے افسوس کی بات ہے کہ دنیا کے اندر اقوام متحدہ, انسانی حقوق اور عالمی تمام ادارے جتنے بھی وہ سب دیکھ رہے ہیں اور بس صرف باتیں کی جا رہی ہیں. کہیں بھی کسی کو کچھ بھی مطلب کیا کہتے ہیں کوئی اسرائیل کے حوالے سے کوئی ان کی مذمت نہیں کر رہا. جو آزاد اور غیر جانبدار ذرائع وہ بتاتے ہیں کہ گزشتہ 4 دنوں سے یہ جو اسرائیل کے ساتھ جو معاملہ ہوا ہے اس کے اندر ٹھیک ہے جو بھی اسرائیل کا تو جو غزہ میں جو ان کا نقصان ہوا ہے, لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ اسرائیل کی بھی تقریباً 64 کے قریب فوجی گاڑیاں اور 80 سے زائد جو ہے نا انہوں نے اسرائیلی فوجیوں کو جہنم واصل کیا ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس طرح کرنے سے ایک نہتے لوگ, ٹھیک ہے اسرائیل کا جو نقصان ہو رہا ہے لیکن فلسطینیوں کی تو نسل کشی ہو رہی ہے. فلسطین کا آپ دیکھیں نا, غزہ تقریباً پورا انہوں نے تقریباً خالی کرا لیا ہے. شمالی غزہ تقریباً جو میں نے آج پوچھا وہ کہتے ہیں کہ شمالی غزہ تقریباً خالی ہو چکا ہے اور شمالی غزہ کے کچھ حصوں کے اوپر اسرائیل نے قبضہ مکمل کر لیا ہے. گو کہ وہاں پہ لڑائی جاری ہے ابھی بھی کہیں نہ کہیں, جیسے میں نے کل کہا تھا کہ بوبی ٹریپ کے ذریعے ان پر حملے ہو رہے ہیں اور وہاں پہ ان کو نقصان ہو رہا ہے. لیکن یہ ہے کہ سوال یہ پیدا ہے کہ آہستہ وہ شمال سے نیچے اب جنوب کی طرف آ رہے ہیں اور جنوب پہ اب انہوں نے آ کے بمباری کرنی شروع کر دی ہے. ساری دنیا جو ہے جو عوام ہے وہ اس کے خلاف مظاہرے کر رہی ہے, لیکن امریکہ جو ہے وہ ٹس سے مس نہیں ہو رہا. یورپین یونین کے اندر جو ہے اس حوالے سے کچھ اختلافات ہیں. کل جو ہے خاص طور پر ایک بات اہم یہ ہے کہ کل اردگان صاحب پہنچے تھے وہاں پر جرمنی, اور جرمنی میں انہوں نے اولف شولز سے ملاقات کی. اور آپ کو یہ بات پتہ بھی ہوگا کہ اولف شولز جرمنی کی جو پارلیمنٹ ہے انہوں نے بڑا افسوسناک ایک فیصلہ کیا. انہوں نے کہا کہ جو وہاں پر اسرائیل کے حوالے سے جو بھی مظاہرہ ہوگا یا کوئی بھی ڈیمانسٹریشن ہوگا, جو لوگ اس میں شامل ہوں گے ان کی شہریت کو منسوخ کر دیا جائے گا. ان کی جو جرمنی کی جو پارلیمنٹ ہے انہوں نے بڑا غیر منصفانہ یہ فیصلہ کیا ہے کہ کوئی بھی شخص اگر اسرائیل کے خلاف وہاں پر بات کرے گا تو اسے اسرائیل کی یعنی ریاست کے خلاف اس کو سمجھا جائے گا فیل, اور اس کے ساتھ نیشنلٹی بھی کینسل کی جا سکتی ہے, اس کو قید بھی ہو سکتی ہے, اس کا جرمانہ بھی ہو سکتا ہے, اور تمام اس کے ایسٹس جو ہیں وہ مطلب ضبط کیے جا سکتے ہیں. ایسی صورتحال کے اندر کل جو ہے اردگان نے وہاں پر دورہ بھی کیا تھا, اور طیب اردگان نے وہاں جو بات کی ہوئی ہے جرمنی کی قیادت سے اولف کے ساتھ, لیکن وہاں پر تھوڑا ماحول بڑا کھچا تھا. ہمیں بتایا گیا ہے کہ وہاں پہ جب یہ بات ہوئی تو طنز اور تیر کے تھوڑے سے نشانات ایک دوسرے پہ تاکے گئے ہیں. اردگان نے تو کہا کہ ہم نے ان کو دہشت گرد قرار دے دیا اور ہم انہیں دہشت گردی کہیں گے, جبکہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہماری جو پارلیمنٹ ہے وہ یہ کہتی ہے کہ یہاں اسرائیل کے خلاف کوئی بات نہیں ہوگی. تو بہرحال یہ صورتحال جو انتہائی تشویشناک ہے, اور جو جرمنی کے اندر ایک بہت بڑی تنظیم ہے جو کہ مسلمانوں کو ریپرزینٹ کرتی ہے, ملٹی کلچرل مسلم برادرہڈ, ان کے نمائندوں سے بھی بات ہوئی اور انہوں نے بھی اس تمام صورتحال کے اوپر تشویش کا اظہار کیا ہے. جبکہ اور وہاں پر جو فرینڈز آف پاکستان ہیں ان کے جو نمائندے ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم نے تو یہاں پر جرمنی کی تعمیر و ترقی کے اندر ہم نے بڑا کردار ادا کیا ہے, اور ہم تو جرمنی کی ظاہر سی بات ہے جو پاکستانی ہیں جو دوسرے ممالک سے لوگ آئے ہیں انہوں نے ان کو اپنا دوسرا ایک ملک سمجھ کر وہاں پر اس کی خدمت کی ہے, اس کی تعمیر و ترقی کے اندر اپنا کردار ادا کیا, اور ان کے ذہن میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے مطلب کوئی دشمنی رہی. ان کا کہ ایک جنرل بات ہے کہ ایک جگہ زیادتی ہو رہی ہے, نقصان ہو رہا ہے اور لوگوں کو بے گناہ اگر مارا جا رہا ہے, تو اگر ہم نے اس کے اوپر یہ کہا کہ اگر کوئی یہ شخص کہتا ہے کہ جناب اس کو بند کر دو, جنگ بندی کر دو, تو یہ تو کوئی مطلب کوئی غیر قانونی بات تو نہیں ہے. لیکن جرمنی کی پارلیمنٹ کہتی ہے کہ وہ جو کچھ اسرائیل کر رہا ہے وہ صحیح ہے, یہ اصل میں اپنے ڈیفنس کے اندر کر رہا ہے. یعنی دوسرے الفاظ میں اب یہ کہیں کہ جو الفاظ امریکہ کے تھے, امریکہ نے کہا ہے کہ جو کچھ اسرائیل کر رہا ہے وہ اس کے اپنے ڈیفنس میں کر رہا ہے, تو جو امریکہ نے کہا ہے وہی اس وقت جرمنی کہہ رہا ہے. یعنی شاہ سے زیادہ شاہ کی وفاداری جو ہے اس وقت جرمنی کی حکومت کر رہی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیز جو ہے نا یہ آئندہ خود جرمن کے لیے بھی بڑی تکلیف دہ ہوگی, کیونکہ اس کے برعکس جو ہے اسپین جو ہے وہ اس نے بڑے سخت ریمارکس پاس کیے ہیں. ایون بیلجیم کی جو حکومت ہے, بیلجیم حالانکہ ایک چھوٹا سا ملک ہے
بیلجیم کی حکومت نے تو کہا ہے کہ ہم اسرائیل کے اوپر تمام پابندیاں لگائیں گے اور اس کی تمام امداد بھی بند کر دیں گے. ایون بیلجیم کے وزیر اعظم نے جو ڈپٹی وزیر اعظم ہے اس نے کہا تھا کہ ہم ہو سکتا ہے کہ آج خود جو ہے اسرائیل کی مطلب اس کو فلسطین کی ریاست کو ہم تسلیم کر لیں. تو ایسی صورتحال کے اندر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو حالات اس وقت اسرائیل کے حوالے سے ساری دنیا کے ہو چکے ہیں اس میں جو ہے دنیا بالکل دو حصوں کے اندر بڑھتی چلی جا رہی ہے. اور مجھے لگ رہا ہے کہ یہ جو اسرائیل کا جو مسئلہ ہے مجھے لگتا ہے کہیں نہ کہیں یہ یورپین یونین کے اندر بھی بہت بڑے اختلافات کا باعث بنے گی, اور خاص طور پہ ایسے ممالک جو کہ اس وقت امریکہ کے ساتھ کھڑے لائک جرمنی, تو وہ جو ہے یہ بنیادی طور پر ان کی جو وجہ ہے نا یہ ہو سکتا ہے کہ شاید شنگن کے اندر یا امریکہ کی جو پالیسی کو یہ ٹو کر رہے ہیں وہ ہو سکتا ہے کہ یورپ کے لیے تقسیم کا, بلکہ ان کی جو اکنامیکل سچویشن تو ویسے ہی بڑی متاثر ہوئی, آپ کو پتا ہے کیونکہ انہوں نے ٹو کیا تھا امریکہ کے کہنے کے اوپر, جیسے میں نے کل بتایا تھا یوکرین کے حوالے سے, تو ویسے ہی اب ان کو نقصان پہنچا ہے. اب یہاں اس صورتحال کے اندر جب انہوں نے منہ بند کر کے رکھا ہوا ہے تو ان کی جو آبادی ہے یہاں جو رہنے والے لوگ ہیں ان پر جو ہے یورپی حکومتوں کے اوپر ان کا دباؤ بڑھ رہا ہے, جس کی وجہ سے یہاں کے حالات جناب میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس کو کنٹرول نہ کیا گیا تو یہاں کے بھی حالات خراب ہو سکتے ہیں. تو یہ اس وقت تمام صورتحال تھی. انشاءاللہ جو بھی صورتحال ہوتی ہے اپنا کل اس کے اوپر جو بھی موجودہ صورتحال بنتی ہے اسرائیل کے حوالے سے یا پاکستان کے حوالے سے جو بھی نئی لیٹسٹ صورتحال جو حقیقی سامنے آئے گی جو ہمارے اپنے ذرائع سے ہوں گے وہ ہم انشاءاللہ لے کے آپ کو کل دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.